بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک ہرقل کو خبر پہنچی کہ مسلمان نے ہمس، رستن اور شیرس کو فتح کر لیا ہے۔ نیز وہ ہدایہ جو والی ہمس کے لیے روانہ کیے گئے تھے وہ بھی انہوں نے راستہ میں ہی چھین لی ہے۔ یہ سن کر اسے سخت رنج ہوا اور وہ ان فوجوں کا جو اقصائی بلاد روم سے اس نے اپنی مدد کے لیے طلب کی تھی انتظار کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے پاس اس قدر لشکر جمع ہو گیا کہ اس کا طول انطاکیہ سے لے کر رومۃ الکبریٰ تک مسلسل چلا گیا تھا۔ اس نے اس میں سے ایک لشکر مرتب کر کے قیصاریہ یعنی ساحل شام کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ سور، اراکار، طرابلس، بیروت اور طبریہ کی حفاظت کر سکے۔ دوسرا بیت المقدس کی جانب اس کی حفاظت کی غرض سے بھیجا اور خود قومی ماہان ارمنی کی جو ملک ارمن کی قیادت میں تھی انتظار کرنے لگا۔ والی ارمن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس قدر فوج جمع کی تھی کہ کسی دوسرے بادشاہ نے اتنی تیار نہیں کی تھی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد والی ارمن بھی اپنی جمعیت کو لے کر ملک ہرقل کی طرف چلا، اور جس وقت یہ قریب پہنچ گیا تو ملک ہرقل خود بنفس نفیس ارباب دولت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے نکلا۔ والی ارمن نے اس کی تمام فوج بادشاہ کو دیکھ کر فافیادہ ہو گئی اور اس کے سامنے کچھ کفر کے دعائے کلمات بکے۔ مسلمانوں کی فتوحات کو جو انہوں نے ان کے ممالک میں کی تھی یاد کر کر کے ہیچڑوں کی طرح رونے، چیخنے اور چلانے لگی۔ بادشاہ نے انہیں اس طرح رونے سے منع کیا اور ایک کنیسہ میں ممبر پر جس کے ارد گرد ملوک والیان، ملک رقیلیہ اور قیاصرہ بیٹھے ہوئے تھے، چڑھ کر اس طرح تقریر کرنے لگا: یا اہل دین نصرانیہ اور بنی مائی محمودیہ، میں نے ہر چند آپ کو ان عربوں سے ڈرایا اور دھمکایا مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ عیسیٰ مسیح، انجیلی صحیح، قربان اور اپنے مذبح محمدان کی قسم یہ میرے پائے تخت تک کے مالک ہو کے رہیں گے۔ رونا اور چیخنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کو کس طرح زیب نہیں دیتا۔ میں نے آج تمہاری حفاظت کے لیے اتنا لاؤ لشکر اور فوج فراز جمع کی ہے کہ دنیا کی کوئی سلطنت اس قدر جمع نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا مال اور اپنے آدمی اس لیے قربان کیے ہیں تاکہ تمہارے دین، مال، اولاد اور تمہارے حریموں کی حفاظت اور صیانت کر سکوں اور تمہیں دشمن کے پنجوں سے رہائی دلا کر ہمیشہ کے لیے آزاد رکھوں۔ تم اپنے گناہوں سے مسیح علیہ السلام کی درگاہ میں توبہ کرو، رعایا کی فلاح و بہبود مد نظر رکھو اور کس طرح کا اس پر ظلم نہ کرو۔ لڑائی اور جنگ میں استقلال سے کام لو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، عجب و تکبر اور حسد سے رخ بچے رہو۔ اس قوم کے اندر غرور، حسد آ گیا ہے، یاد رکھو قوم ہمیشہ ذلیل و خسران میں رہی۔ نیز میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک سوال کر کے اس کا جواب لوں، کیا آپ حضرات مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ والیانی ملک اور آیانی سلطنت نے کہا کہ آپ جو چاہے دریافت کر سکتے۔ اس نے کہا، اس زمانے میں تمہارے برابر کسی کی تعداد نہیں، عربوں سے مدد اور کمک کے اعتبار سے تم بڑے ہوئے ہو، فوجیں تمہاری زیادہ ہیں، شجاعت، بطالت، ڈیل ڈول میں تم ان سے زائد ہو، قوت و عظمت میں وہ تمہاری برابری نہیں کر سکتے۔ پھر یہ شکست پر شکست اور ہزیمت پر ہزیمت کیسی، حالانکہ تم وہی ہو کہ جن کی سطوت اور دبدبہ سے ترک، فارس اور جرامقہ کام کرتے تھے، اور تمہاری حرب و ضرب سے ان کے بدنوں میں لرزہ پڑ جایا کرتا تھا۔ تمہاری طرف انہوں نے کئی مرتبہ رخ کیا مگر ہمیشہ منہ کی کاک، انہیں تمہارے مقابلے میں بھاگنا ہی پڑا۔ اب کہاں گئی تمہاری وہ عظمت اور کہاں چلی گئی وہ شان و شوکت اور کیا ہوئی وہ سطوت؟ عرب ایک ضعیف الخلقت اور ننگے بو کی قوم تھی جس کے پاس نہ آدمی تھے نہ ہتھیار، و غالب آ گئے۔ بصرہ اور حوران میں تمہیں مار کر نہ کچھ چنے چپوادی، اجنادین، دمشق، بالبک اور ہمس میں گھس کر مغلوب کر دی۔ کہتے کہ بادشاہ کی الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے اور کسی اس کا جواب نہ بن پڑا مگر ایک بوڑھا پادری جو دین نصارہ کا عالم تھا کھڑا ہوا اور کہا، بادشاہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب ہم پر کیوں فتح پاتے چلے جاتے ہیں اور کیوں ان کی تائید ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مسیح کی قسم مجھے خبر نہیں۔ اس نے کہا، ایھا الملک، یہ اس لیے اور محض اس لیے ہے کہ ہماری قوم نے اپنے دین میں
تبدل اور اپنے مذہب و ملت میں تغیر کر لیا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صلوات اللہ وسلم علیہ جو کچھ لائے تھے اس کا انکار کر دیا ہے۔ بعض نے بعض کے ساتھ ظلم کرنے میں کمر باندھ لی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دفتر ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ نہ عدل ہے، نہ احسان، طاعت و فرمانبرداری بالکل مفقود ہے۔ اوقات نماز کی پابندی بالکل اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ سودخوری اور زنا پیش بنا لیے گئے۔ معاصی اور فواہش کھلے خزانے ہو گئے ہیں۔ خلاف ان عربوں کے کہ اپنے رب کی مطیع دین کے پابند، قائم اللیل صائم النہار، ذکر رب سے غافل نہ ہونے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجنے والے، ظلم و جور کا نام تک نہیں جاتے، ایک دوسرے میں امتیاز نہیں سمجھتے، صدق ان کا شعار ہے اور عبادت ان کا مشغلہ۔ اگر ہم پر حملہ کرتے تو پھر طاقتی کی فتح لیٹ ہٹنا نہیں جانتے، اور اگر ہم ان پر حملہ کر دے تو میدان سے پشت دے کر بھاگنا نہیں آتا۔ ان لوگوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیا ہو گئی ہے کہ دنیا داری فنا ہے اور آخرت دار بقا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صالح خوردہ پادری کی گفتگو اور تقریر سن کر بادشاہ نے تمام ارکان دولت کہنے لگے کہ واقعہ آپ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، اسی وجہ سے عرب ہم پر برابر بڑھتے چلے آ رہے۔ اس کے بعد ملک ہرقل نے کہا اگر یہی بات ہے اور ہمارے قوم کی یہی بدعمالیہ ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں ان کی مدد کروں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمام افواج کو جہاں جہاں سے وہ آئی ہے انہی کے مقام پر واپس کر دو، پھر مجھے بھی یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ مال و اسباب کو لے کر عرضی سوریہ سے استنبول یعنی قسطنطنیہ کی طرف چلا جاؤ اور وہاں پہنچ کر عربوں سے بے خوف ہو کے زندگی بسر کرنے لگو۔ یہ مایوس کن جملے سن کر ارباب دولت اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے بادشاہ آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے، آپ دین مسیح کو ذلیل نہ کیجیے ورنہ قیامت کے دن آپ سے اس کا مطالبہ ہوگا۔ رؤساء اور والیان ملک کے سامنے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ملت عیسوی کا جھنڈا کمزور ہو جائے گا، نیز دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ہوگا، اور اس طرح ان کے گھی کے چراغ جلنے لگی۔ ساتھ ہی اگر اس شام جنت مقام سے آپ تشریف لے گئے تو ہمارے بعد عرب اس پر قابض ہو جائیں گے۔ ہماری مدد کے لیے اس وقت اتنا لشکر جمع ہو گیا ہے کہ دنیا کی کسی بادشاہ کے پاس اتنا کبھی جمع نہیں ہوا۔ نیز خود عربوں سے لڑیں گے اور کارزار جنگ میں پوری استقلال کے ساتھ کام کریں گے۔ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کرے، اگر ہم مغلوب ہو گئے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ اب عزم بالجزم کر کے پہلے جس اب چاہے ہر اول بنا کر روانہ کر دیجیے، پھر ہمیں حکم دیجیے ہم عربوں کی طرف بڑھیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ارادہ کیا کہ روم کے 5 بادشاہوں کے زیر کمان یہ لشکر روانہ کیا جائے۔ چنانچہ سب سے اول اس نے سنہرے ریشمی کپڑے کا ایک نشان جس کی سر پر جوار کی ایک صلیب لگی ہوئی تھی تیار کر کے قناطیر والی روس کے سپرد کیا، اور 1,00,000 قوم سقالیہ وغیرہ کے جوان اس کے ماتحت کر کے اس خلات دی اور فٹکا اس کی کمر میں باندھ کر جانے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ پہلے ریشمی کا ایک جھنڈا جس کے سرے پر سبز زبرجد کی صلیب لٹکائی گئی تھی اور جس میں سونے کے 2 شمسے آفتاب کی شکل کے 2 نشان لگے ہوئے تھے بنا کے جرجیر والی اموریہ انگورا کے سپر کیا، اور فٹکا اور خلات عنایت کر کے 1,00,000 رومی قوم فرزانہ نیز تمام اقوام روم سے اس کے سپر کیے گئے۔ تیسرا فریرہ دستری کا جس پر سونے کی صلیب تھی لیے جان والی قسطنطنیہ کو اس کی کمان میں 1,00,000 مغل فرنگی اور ہلندے کے فٹکے اور خلات کے ساتھ دیا گیا۔ چوتھا علم دیباج سیاہ کا توریر کے لیے تیار کیا اور اس کو بھی 1,00,000 دوقس ارمن اور مغلید کی فوج دے کی، پھر اس کے سپر کر دیا۔ 5واں نشان جو نرو جواہر سے مرصع تھا اور جس میں سونے کا قبضہ اور یاقوت احمر کی صلیب لٹکی ہوئی تھی، باہان والی ارمن کو جسے بادشاہ اس کی شجاعت اور تدبیر کی وجہ سے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور نیز جو عساکر فارس اور ترکوں کو چند مرتبہ شکست دے چکا تھا دیا گیا۔ اس وقت بادشاہ نے اس کے واسطے نشان تیار کیا، خود اپنے کپڑے خلعت میں دیے، پٹکا کمر بند
کمر سے باندھ کے وہ گلبند جو سوائے بڑے بڑے اولوالعظم بادشاہوں کے اور کوئی نہیں پہن سکتا، اسے پہنائے اور کہا باہان میں تجھے اس تمام لشکر کا سالار اعظم مقرر کرتا ہوں، تیرے سامنے کسی کا حکم نہیں چلنے کا، بلکہ تمام ہی حکام تیرے حکم کے ماتحت ہوگے۔ اس کے بعد قناطیر، جرجیر، دیرجان اور قوریر کو جو اس لشکر کے دوسرے سردار تھے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری فوجیں اور صلیبیں نشانی باہان کے عالم کے ماتحت ہوگی، تم کوئی کام بغیر اس کے صلاح و مشورہ کے نہیں کر سکتے، بلکہ ہر کام کے لیے اس کی منظوری حاصل کرنی ہوگی۔ عرب کو جہاں کہ وہ تلاش کر کے انہیں ان کے کفری کردار کا مزہ چکھا دو، بزدلی کو پاس نہ آنے دو، اور اپنے دین قدیم اور شرع مستقیم کے لیے ان سے خوب دل کھول کر لڑو۔ جانے کے لیے 4 راستے مقرر کر لو، ایک راستہ اتنی وسعت نہیں رکھ سکتا کہ تم اس میں سما سکو، نیز ایک ساتھ چلنے سے زمین اور اس کے باشندے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے جبلہ بن ایوب غسانی کو خلعت دے کر نصرانی عرب قوم غسان، لخم، جذام اور عاملہ اس کی کمان میں دیے، اور کہا کہ تمہاری اول قدمت الجیش پر رہو، کیونکہ ہر چیز اپنی جنس سے مغلوب ہوا کرتی ہے اور لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ پھر پادریوں کو حکم دیا کہ انہیں معمودیے کے پانی میں نہلاؤ، قربانی کرو اور ان پر نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہشام بن عمر بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہرقل کی تمام فوج جو اس نے تمام صلیب پرستوں سے اعانت طلب کر کے یرموک کی طرف روانہ کی تھی، وہ 6 لاکھ تھی۔ یونس بن عبدالعلا رضی اللہ عنہ کہتے کہ علاوہ طاقی کی فوج کے 7 لاکھ لشکر تھا۔ رشید بن سعید میری بیان کرتے کہ میں فتوحات شام میں شروع سے آخر تک رہا ہوں، مجھے لشکروں کی تعداد معلوم کرنے کا بہت شوق تھا۔ جس وقت عساکر روم یرموک کے میدان میں ہمارے بالکل قریب پہنچ گئے تو میں نے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر ان کے نشانات شمار کیے، جن کی تعداد 20 نشان تھی۔ یرموک کے میدان میں جب رومی پڑاؤ کر چکے تو حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے روماس والے بصرہ کو ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ اپنا لباس تبدیل کر کے ایک دن رات ہم سے غائب رہے۔ جس وقت آپ آئے تو ہم حضرت عبید بن جراح ان کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا ایھا الامیر، ان کے آپس میں تذکرہ تھا کہ ہماری تعداد 10 لاکھ۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ یہ تعداد اس غرض سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جاسوس ان کی یہ تعداد سن کر ہم سے اتنی بیان کرے اور ہم کثرت تعداد کو سن کر ان سے خائف ہو جائیں، کیا واقعی ان کی یہی تعداد ہے؟ اپنے فرمایا روماس، تمہیں تو ان کے متعلق اچھی طرح معلومات ہے، رومیوں کے ہر نشان کے نیچے کتنی فوج ہوا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر نشان کے ماتحت 50,000 لشکر ہوا کرتا ہے۔ اپنے فرمایا اللہ اکبر، تم دشمنوں پر فتح مندی کی خبری دے دو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اکثر جگہ تھوڑی سی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہرقل بادشاہ نے جس وقت تمام فوج کی کمان باہان ارمنی کے ہاتھ میں دے دی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے انہیں کوچ کرنے کا حکم دے دیا تو تمام فوج گھوڑوں پر سوار ہوئی اور کوچ جبل چلنے کے لیے نرسنگا بجایا گیا۔ خود بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں نصریہ طے کرتا ہوا بابی فارس تک آیا اور قناطیر، جرجیر، دیرجان اور اپنے بانجے قوریر سے کہنے لگا کہ تمہیں ہر ایک کو ایک ایک راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اس وقت تک تم قطعی مسافرت کرتے رہو تو راستہ میں ہر سردار کو اپنی ماتحت فوج پر پورا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے حکم نافذ کرتا رہے، لیکن جس وقت عربوں کے مقابلے میں پہنچ جاؤ تو پھر تمام اختیارات باہان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس طرح حکم دے، تمہیں اس کی سرتابی کرنے کا کس طرح مجاز نہ ہوگا۔ یاد رکھو عربوں سے ہی فیصلہ کن جنگ ہوگی، اس کے بعد موت ہے یا حیات۔ اگر وہ اس جنگ میں تمام پر غالب آ گئے تو یہی نہیں کہ محض شام پر ہی وہ اکتفا کریں گے، بلکہ جہاں اور جس جگہ بھی تم جا کر چھپو گے، یاد رکھو تمہیں وہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دے گی، اور اس پر بھی بس نہیں ہوگی محض مال پر ہی بن جائے، بلکہ تمہارے لڑکوں کو غلام اور تمہارے حریموں کو پکڑ پکڑ کر اپنی کنیزیں بنا لیں گے۔ اس لیے اس لڑائی میں استقلال اور پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور اپنے دین و مذہب کی حمایت میں جان توڑ کوشش کر لو۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس تقریر کے بعد اس نے قناطیر کو ترتوس، جبلہ اور لاذقیہ کی گھاٹیوں سے
اور جرجیر کو ارض عراق اور سومین کے راہ سے روانہ کیا۔ اس طرح خواریر کو حلب اور حمات کے طریقہ اور دیریجان کو ارض عواصم اور قنسرین کے راستہ سے رخصت کیا۔ ان تمام کے بعد بہان ارمنی میں اپنی فوج کے چلا۔ اس کے آگے آگے پیدل کا دستہ تھا جو زمین پتھروں اور درختوں سے اس کے لیے صاف کرتا چل رہا تھا۔ یہ شہر قصبہ اور قریہ میں اس کا لشکر گزرتا تھا۔ وہاں لوگوں پر سختی ہوتی چلی جاتی تھی۔ سامان رسد اس قدر فراہم کیا جاتا تھا کہ وہاں کے باشندوں میں سے اس کے فراہم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ چارہ، مرغیہ اور پھل اس قدر مانگے جاتے تھے کہ وہ ان کے دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ خداوند تعالیٰ پھر تمہیں سے اس عالم ادھر کو نہ لائے۔ قبیلہ بن ایوب غسانی اپنی معتاد فوج کو لیے ہوئے جو نصرانی عرب غسان، لخم اور جذام پر مشتمل تھی، اس کے مقدمۃ الجیش میں جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔